السلام علیکم دوستو، آج پھر قاری حنیف صاحب کی تقریر لے کر کے آئے ہیں جس کا عنوان ہے موت کا جھٹکا۔ آئیے ہم سب مل کر تقریر سنتے ہیں۔ دکان پہ کھڑا ہوا عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دے، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دے، میرے دوست حیران ہو جائیں کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو ڈھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لگتا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے او ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم سب کا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آش لگائے بیٹھے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی۔ غریبوں امیروں مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں، تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ آج تک کسی کی نہ بنی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی قبر میں کام نہیں آتا، سارا جہان غیر بن جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے سارا نظام۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا سخت کڑوا منہ ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر آدمی، ہر نفس کے منہ میں، ہر آدمی جاندار کے منہ میں موت کا ذائقہ آتا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں نے آواز لگائی، ہر جگہ کیسٹ پہنچی، 50 ملکوں میں کیسٹ پہنچی، اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں، کھانے پینے والوں، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں پینے کی چیزوں کا ذائقہ معلوم ہے. پر ملتان والوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا، او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا بھی، جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھا کیا بنتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ. لیکن نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کئی ہزار سال گزر گئے، کتنا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنا وقت قبر میں گزر گیا. جوان کہنے لگا ہاں جی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہزار سال قبر میں گزارے بیٹھا ہے، اتنا عرصہ قبر میں گزار دیا، اتنا وقت تو نے قبر میں لگا دیا، اس قبر کا حال بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، وہاں کیا بنتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے. مالک کائنات کی قسم، کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا موت کڑوا ہے. پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا بدن جسم کڑوا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا گھبراہٹ طبیعت میں آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمے سے پناہ مانگو. اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو ہے، ایک جھٹکا لگنے سے خطرہ باقی نہیں رہتا. مرد عورتوں سے کہتا ہوں تصور میں تو لاؤ کبھی، اتنا شدید جھٹکا لگے گا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تیری ایک انگلی پکڑ کر مروڑ دے کتنی بڑی تکلیف پہنچے گی تو نے کبھی سوچا بھی نہیں. 360 رگیں ٹوٹے گی کیا حال بنے گا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ان کو بند کرنے کی طاقت نہیں، منہ چل جاتا ہے، بند کرنے کی طاقت نہیں. بادشاہ نے منہ بند کر سکتا، وزیر نے منہ بند کر سکتا، گورنر نے منہ بند کر سکتا، مولوی اپنا منہ، پیر اپنا منہ دم نکلتے وقت چل گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں. مرنے کے بعد دوسرا آدمی تیرے پیروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے پیر ایک جگہ نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. لوگوں، موت کے آنے سے پہلے جو کمانا ہے کما لو، جو قبر کی تیاری کرنی ہے کر لو، جو حشر کی تیاری کرنی ہے کر لو. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا. تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں، رحمت اعلی ہاتھ مبارک پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے. میں گھبرا گئی، میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گرمی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے. آج اس امت کے سفید داڑھی والوں کو، مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی، قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنایا. اس مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے. اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ آواز آئی هل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے، مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا او دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، بگلے کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. ام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے. تو اجازت مانگنے والا کون آ گیا؟ ہم بڑے پریشان ہیں. آپ کو فاقہ تھا، آپ سمجھ گئے. رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لخت جگر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں، کوٹھیوں کو برباد کر دیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں، کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے. اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے. اجازت ہوئی، ملک الموت اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، بلایا ہے پروردگار عالم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں. اتنا وفادار نبی، اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
जिब्रील अमीन भी साथ है। पूछा कौन सी जन्नत में मजार बनाया जाए, कहाँ आपका ठिकाना रखा जाए। फरमाया जिब्रील मेरा मजार तुम जन्नत में बना दोगे, ये मदीने वालों का क्या हाल बनेगा, बिलाल मेरे का क्या बनेगा, अबू अयूब अंसारी का क्या बनेगा, सुहैल का क्या बनेगा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का क्या बनेगा। मेरी तमन्ना है जन्नत में नहीं मदीने में मेरा मजार बनाया जाए ताकि उम्मत के साथ वफादारी करता रहूं। फरमाया जा बना कर खुल्द में मेरा मजार, उम्मते आसी भी हो जाएगी बेकरार। किस तरह से क्यों कर मैं गवारा करूं, उम्मते आसी को क्यों कर छोड़ दूं, इस उम्मत को कैसे अलविदा कह दूं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की झोली मुबारक में सर मुबारक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। आवाज बिल्कुल पस्त हो रही है। रूह मुबारक को इस्राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते करते घुटनों के करीब पहुंचे। फरमाया इस्राईल तकलीफ हो रही है। अर्ज किया मेरी क्या मजाल है मैं तकलीफ पहुंचाऊं। फरमाया तेरा तकलीफ पहुंचाने का प्रोग्राम नहीं है, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। जिनको तू तकलीफ देगा उनका क्या हाल बनेगा। कलमा पढ़ने वाले मर्दान तो कलेजे पे हाथ रख के सोचो, आखिरी वक्त है, जान निकल रही है, इस दुनिया से रवानगी है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। यूं फरमाया ओ इस्राईल उम्मत के जिन लोगों को दुख देगा, जिनको तकलीफ देगा, उनका क्या हाल बनेगा। मेरी तमन्ना है, मेरी हसरत है, मेरी आरज़ू है, जितने भी उम्मत को तूने दुख देने हैं, जितनी तकलीफें पहुंचानी है, क़यामत तक मेरी उम्मत को जितना अज़ाब परेशानी देनी है, तमाम के तकलाम तकलीफें आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पे खत्म कर ले। उनकी वफा देख, अपनी जफा देख, कभी तो मुंह पे हाथ फेर के देख, क्या तेरा चेहरा देख कर नबी खुश होंगे। तेरा लिबास देखकर काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। नमाज तक की परवाह नहीं, यहाँ आखिरी वक्त में भी मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया लोगों नमाज की पाबंदी करना। फिर हम रोते हैं कि परेशानी आ गई, परेशानी आ गई, सुकून नहीं, अमन नहीं। वो अमन आया कैसे? अपनी नीयत में अमन पैदा कर। तेरी नीयत में शरारत है, नीयत में तकरीब है, हमारी नीयतों में बदमाशी है, हमारी नीयतों में फसाद है। इसलिए कहता क्या आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, और हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे। शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में चल बसे, खबर फैल गई। आज हमारी आरज़ुएं अच्छी नहीं, हसरतें अच्छी नहीं, सोच अच्छी नहीं। इसलिए कहता आखिरी वक्त में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी की जान निकलती है इतनी तकलीफ होती है जैसे हजारों छुरे यकदम चला दिए गए हो, मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है। इसलिए कहता जिन पे फिरता है भूला तू ऐ गुलबदन, जिन पे फिरता है भूला तू ऐ गुलबदन,
دیکھنا بعد مردم بفرزند زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر کفن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے۔ دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھنا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہیں، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے۔ موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے آدھا توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح۔ آواز لگتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو، تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے، آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو، آج میری زبان بند ہے کل کو تیری بند ہو جائے گی، آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو، آج میرا زیور اتار رہے ہو، آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو، کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، آج مجھے ننگا کر دیا گیا، مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا۔
औरत साथ है, आवाज लगाती है, आज मेरे लिए तो तुमने कफन भी मंगा लिया, ना मालूम तुमको कल कफन भी मिलेगा कि नहीं, नमाज जनाजा भी मिलेगा या नहीं, खबर भी मिलेगी कि नहीं। मेरा ये हाल बन गया, कहता जानू पर सदमे पड़े हैं मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान बंद है, मेरी जुबान को ताला लग गया, कल को तेरी जुबान यूं ही बंद हो जाएगी, तत्ते ठंडे का गर्म सर्द का खुद ख्याल कर, मैं बोल न सकूंगा। मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, साबुन मली जा रही है, आवाज आती है जिस तरह मलते हैं घोड़े को न मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को न मल। आज मेरा बदन पक्के फोड़े से भी ज्यादा दुखता है, इसलिए कि मैंने मौत का झटका खाया, मैंने मौत का सदमा उठाया, मैं मौत की घाटी पार करके आया, रग रग तोड़ दी गई, तुम्हें क्या मालूम है, मौत के सदमे उठा के आया हूँ, पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक की मेरा मुतासिर हो गया, मेरे कानों के पर्दे फट गए, मेरी आंखों का नूर जाता रहा, तुम्हें क्या मालूम है, आहिस्ता हाथ लगा, बड़ी तकलीफ है। गुस्ल देने के बाद कफन में रख दिया, मुंह खुला छोड़ दिया, ऐलान कर दिया गया, आओ आखिरी मुसाफिरी जिसने मुंह देखना हो वो आ जाए। लोग आ रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, जा रहे हैं, तमाशा बना रखा है, जिसका मुंह देख रहे हैं वो आवाज हाल से कहता है, जुबान हाल से कहता है, लोगों खबरदार होशियार आ जाओ, आज मेरा तो तुम लोग मुंह भी देख रहे हो, कल तुम्हारा ना जाने कोई मुंह भी देखने ना पाए। किसे मालूम है, सुबह सुबह आदमी दूसरे शहर में सौदे के लिए जाता है, गैर इलाके में जाता है, बीवी नाश्ता तैयार करके देती है, बड़ी मुस्कुराती फिरती है, मेरा जोड़ा याद रहे, मेरा सूट याद रहे, बच्चे को भी कहती है तू भी अपनी फरमाइश कर दे, मियाँ बीवी नजरें भी मिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, किसे मालूम है ये आखिरी मर्तबा नजरें मिल गई, इसके बाद नखेरा हो जाएगा। मौत कहती है सूट मंगाने वाली, तुझे क्या मालूम है, सूट तो जब आएगा जब ये खुद वापिस आएगा। किसे मालूम है बच्चे के सर पे हाथ फेर रहा है, बाप प्यार करता है, किसे मालूम है आज के बाद हाथ से महरूम हो जाएगा, ये आखिरी सर पे अब्बा का हाथ फिर गया, दुनिया के दरवाजों पे रुलेगा, यतीम गरीब मिस्कीन कहलाएगा, आज के बाद इसको बेटा कहने वाला कोई ना होगा। किसे मालूम है। इसीलिए इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर वक्त तैयारी के फिक्र में लगे रहो। मैं और आप तो क्या तैयारी करेंगे, जिन लोगों ने की है उनका मामला खुला है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कई लाख हदीसों का हाफिज है, वक़्त का इमाम परहेजगार मुत्तकी है, आखिरी वक़्त में इतने पसीने आए कपड़ों से गुजर कर जमीन पे टपकने लगा। बेटे ने पूछ लिया अब्बा जान घबराहट कैसी है, ये परेशानी कैसी है। फरमाया बेटा मौत बिल्कुल करीब है, डरता हूं ना जाने क्या बनेगी। वो बेटे आज किस मामले में पेश आएगा, क्या सलूक फरमाएंगे। मैं उस जवान की बात करने लगा हूं जो रमजान के महीने में 61 कुरान खत्म करता था। हर दिन में एक कुरान मजीद खत्म, हर रात में एक पूरा कुरान खत्म। 61 कुरान खत्म करने वाले